لقمان علیہ السلام کی دنائی کا عجیب واقعہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ کی محبت اور تعالیٰ کی برکت سے ان کے اندر بہت پاکیزہ اور اونچے اخلاق و عادات موجود تھے، جن کی تفصیل حق تعالیٰ شانہ نے سورۃ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان کا ان اونچے اخلاق کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ رئیس نے ان کو اپنا مقرب و محبوب بنا لیا اور دلی طور پر ان سے محبت کرنے لگا۔ پھر اس رئیس کا معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب حضرت لقمان سیر ہو کے کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان اس رئیس کی محبت اور عادت کی رعایت سے کھانے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے۔ اس وقت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی کاشیں بنائیں اور ایک ایک کاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میرے اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان خوشی خوشی ہر کاش کھا لیتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 کاشیں کھا لیں اور ایک کاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں گی یہ خربوز کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے زبان کی نوک سے الگ تک آبلے پڑ گئے اور 1 گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے، آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے اتار لیا اور اس عذاب کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک کاش کھانے پر مجھ پہ بلا اتری تو 70 کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آقا، آپ کے مبارک ہاتھ سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں، جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے۔ پس مجھے اس بات پر شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے اگر ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہو تو اس کا شکوہ کیوں کروں؟ میرے آقا، مٹھاس عطا کرنے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کرواہٹ کو مٹھاس سے تبدیل کر دیا۔ واقعے سے حاصل ہونے والا سبق: اگر کسی وقت کسی شخص کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچی بھی آئے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بے شمار نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انسانوں کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر کثیر عطا فرمائے۔ آمین۔